دنیا کی ساری ترقی ان شہروں میں ہے، جتنی خبریں نکلتی ہیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ اس طرح اس دور میں مکہ تھا کہ مشرق والے مغرب میں جائیں یا شمال والے جنوب میں جائیں، پڑاؤ مکے میں کرتے تھے تو دنیا کی ساری تجارت مکے میں ہوتی تھی، دنیا کی ساری خبریں مکے میں اکٹھی ہوتی تھی۔ اس لیے مکے میں شعراء بھی تھے، ادیب بھی تھے، علماء بھی تھے، یعنی اس دور کے اس حساب سے سب ان کے بیچ نبی نے اعلان نبوت کیا۔ تو جو مکے کی مجلس دانشور تھی، دانشوران مکہ کی جو مجلس تھی، اس کا ایک رکن ابو بکر صدیق بھی تھے۔ دانشوران مکہ کی مجلس کے امیر تھے، وہ دانشوران مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ اب وہ ابو جہل سمیت سارے کٹھے ہوئے کہ آج تا ابو بکر پھنسیا کے پھنسیا، وہ سارے پھنسیدہ سن کھسکائی چھوڑے، ان جلو حضر ابو بکر کو سدھے گئے، دروازے پر دستک دیتی، دروازہ کھلیا، ابو بکر نکلے۔ یہاں ایک افسانوی رنگ بھی ہے اور ایک حقیقی رنگ بھی ہے۔ افسانوی رنگ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں مکے سے اقصیٰ گیا اور واپس بھی آ گیا، آسمانوں کی تو بات ہی چھوڑو، کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ماری تاڑی ہنسے کہ ابو بکر پھنس گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکنا ہے، اگر کوئی کہے تو، اگر کوئی یہ کہے تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا تیرے نبی نے کہا۔ انہوں نے کہا ظالموں کو کوئی تو نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، اگر کوئی کہے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے نبی نے اعلان کیا ہے کہ میں ادھر گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ ابو بکر نے نبی پہ شک نہیں کیا، ان پہ شک کیا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ انہوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں بول رہے، اس وقت بھی سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے صحابیوں کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہی بیان کر رہے ہیں، ہاں۔ ابو بکر نے کہا پھر سچ کہہ رہے ہیں، پھر سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر تحقیق کے بغیر، پوچھے بغیر تو تصدیق کر گیا؟ انہوں نے کہا اے بے وقوفو، یہ تو بات ہی چھوٹی ہے، یہ تو دعویٰ ہی چھوٹا ہے۔ میں تو اس کے کہنے پر اس خدا کو مان گیا جس کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جس کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب جو بات میں نے کہی ہے نا، اس پر ایک دلیل اور لاتا ہوں۔ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام آخیا اللہ ایک ہے، حجی دلیل کیا ہے؟ حجی میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، یعنی میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مار دیتا ہے۔ بادشاہ نے جیلر بلایا، اسے کہا بتا بھائی جیل میں کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا جی صبح ایک بندے کو پھانسی ہونی ہے، ایک کو رہائی ہونی ہے۔ اس نے کہا جس کو رہائی ہونی ہے اس کو لگاؤ پھانسی، اور جس کو ہونی ہے پھانسی اس کو کر دو رہا۔ اس نے کہا لے ابراہیم، جو مر رہا تو اس کو میں نے بچا لیا اور جو بچ رہا تھا اسے میں نے مار دیا۔ اب بتا تیرے رب کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، فاتح من المغرب، تو مغرب سے چڑھا کے دیکھا۔ اب وہ جو کافر تھا وہ حیران رہ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ حضرت ابراہیم دلیل دے تو سورج کی، موسیٰ دلیل دے تو عصا پھینکے، عیسیٰ دلیل دے تو مردے کو زندہ کرے، طاغوت دلیل دے تو لوہے کو ٹیڑھا کرے، سلیمان دلیل دے تو تخت اڑائے، میرا نبی دلیل دے تو اپنا کردار لائے۔ حضرت ہے نا توجہ، اپنا کردار لائے۔ کفار مکہ کٹھے کیے اور ان سے کہا بتاؤ میرے کردار پر کوئی شک؟ سب نے کہا جی صادق بھی ہو امین بھی ہو۔ انہوں نے کہا جی ماڑے کرداروں پر شک نہیں تو پھر منی جاؤ نا خدا ایک ہے، تو پھر ہمیں مصطفیٰ خدا ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا نا، خدا ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا نا، یہ تو طے ہو گیا نا۔ اس پر اگر میں بولا تو پھر گل لمبی ہو جاسی۔ رب کائنات نے فرمایا تو اب کیا ہے؟ آقا کریم آئے، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ سناؤ راتی کیا ہوا؟ آج سنائے کیا ہوا؟ سرکار بیان کر رہے ہیں، ایک بات بیان کرتے تو صدیق فرماتے اب سنو توجہ سے۔ آقا بیٹھا ہوا ہے، غلام سامنے ہے، آقا بیٹھا ہوا ہے، غلام سامنے ہے، دو زانو بیٹھے ہیں، 10 بستہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں۔ آقا جی سناؤ کیا ہوا؟ سرکار فرمایا یہ ہوا۔ میرے صدیق نے کہا صدقتا۔ سرکار نے فرمایا پھر یوں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا صدقتا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے اقصیٰ میں نماز پڑھائی، سارے نبی آئے تو انہوں نے کہا صدقتا۔ پھر انہوں نے
کہا جی میں پہلے آسمان پہ گیا، انہوں نے کہا صدقتا، انہوں نے کہا میں دوسرے آسمان پہ گیا، ابو بکر بولے صدقتا، انہوں نے کہا میں 7ویں آسمان پہ گیا، میرے نبی نے فرمایا صدقتا، انہوں نے کہا میں سدرہ سے بھی آگے گیا، میرے نبی نے کہا صدقتا، تو میرے نبی نے فرمایا اگر سن ابو بکر آج کے بعد تو ابو بکر نہیں ہے صدیق بن گیا، آج کے بعد تو ابو بکر نہیں رہا تو صدیق بن گیا ہے۔ ارے خدا کی قسم، میرے نبی کی مجلس میں اگر آئے کوئی اور میرا نبی صرف اتنا کہہ دے او بلیوں کے باپ، تو قیامت تک وہی نام پڑ جائے۔